فرمائے نگاہ حرام تمہارے وجود میں حسرت پیدا کرتی ہے، اور حسرت تمہارے وجود میں غم پیدا کرتی ہے، اور غم تجھے نا امید بناتا ہے، تو تمہاری پوری زندگی ڈپریشن میں چلی جائے گی۔ میں مثال دے رہا ہوں، ایک فقیر ہے جو بھوکا ہے، جس نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، دوسرا فقیر بھی ہے جس نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ اب ان دونوں فقیروں کے لیے ہم کہیں کہ بھائی یہ کراچی کی فوڈ اسٹریٹ ہے، فقیر صاحب آپ اس فوڈ اسٹریٹ سے گزر کے اپنے گھر جائیں، دوسرے فقیر کو کہیں کہ آپ فلاں گلی سے گزر کے جاؤ جس میں کوئی دکان نہیں ہے، ہر چیز بند ہے۔ اب بتائیے کہ یہ فقیر جو بند گلی سے گزر کے گھر جائے گا، گھر پہنچے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور وہ فقیر جس کی جیب میں ایک پائی نہیں، فوڈ اسٹریٹ سے ہوتا ہوا گھر پہنچے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ حسرتوں کو لے کے پہنچے گا۔ بھوکا آدمی مرغے چرغے ورغے دیکھے گا، اندر کیا پیدا ہوگی؟ حسرت، غصہ، طلب۔ اب گھر جائے گا، کہیں گے فقیر صاحب یہ آدھی پیاز ہے، آدھا روٹی کا ٹکڑا ہے، کیونکہ فقیروں گھر میں تو کچھ ہے نہیں، اسے کھا لو۔ کہ میں تو مرغے دیکھ کے آیا ہوں، آدھی روٹی کون کھائے گا؟ اسے اس روٹی سے نفرت ہو جائے گی، اسے اس آدھی پیاز سے نفرت ہو جائے گی۔ لیکن وہ فقیر جو فوڈ اسٹریٹ سے نہیں گزرا، کسی بند گلی سے گیا، وہ بھوک کے عالم میں بڑے شوق سے آدھی روٹی بھی کھائے گا، آدھا پیاز بھی کھائے گا۔ فرمایا اگر حسرتوں نگاہ ڈالو گے تو اندر کیا پیدا ہوگی؟ حسرت پیدا ہوگی۔ ہاں اگر جیب میں 10,000 ہیں تو جا بازار میں تاکہ اپنی حسرت کو پورا کر سکو، لیکن ایک پھوٹی کوڑی تمہارے جیب میں نہیں ہے اور ایسے روڈوں سے گزرو کہ جن چیزوں کو دیکھ کے خواہش بھی ہو پر خرید نہ سکو، تو کیا پیدا ہوگا؟ حسرت پیدا ہوگی۔ تو واسو فرماتے نگاہ حرام تجھے نقصان دیتی ہے۔ کسی چیز کو دیکھے گا، اس کی طلب تمہارے اندر پیدا ہوگی، لیکن وہ چیز تمہیں ملے گی نہیں۔ یہ فلموں کے اندر ایکٹر ایکٹریسز، یہ کیوں معاشرے میں شادی کا رجحان کم ہو گیا؟ کیوں لوگوں کی پسند اتنی مشکل ہو گئی؟ پہلے زمانے میں جوان کے لیے رشتہ آتا تھا، فوراً اللہ کا شکر کرتا تھا، بھائی کوئی رشتہ آ گیا، شادی کر لیتا تھا۔ ابھی ایک فوٹو، دوسرا فوٹو، تیسرا فوٹو، والدہ کہتی مولانا اس کو سمجھائیے، کسی پہ بندہ رک ہی نہیں رہا، اتنا سخت مزاج ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ویرائٹی، یہ نیٹ ورک آف دجال نے ویرائٹی اتنی بڑھا دی، حسرت کا میدان اتنا بڑا کر دیا کہ نسل جوان اپنی سلیکشن میں محدود ہو گئی۔ وہ بالی ووڈ ہو، وہ ہالی ووڈ ہو، یا آپ کی ڈرامہ انڈسٹری ہو، یہ نظام بڑا دقیق نظام ہے، شیطان کا نظام، رسالت شیطان جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کے مد مقابل اہل بیت کا نیٹ ورک ہے نا۔ اس نیٹ ورک میں کیونکہ شیطان کا مقابلہ اتنا مشکل ہے کرنا، جب تک آپ کی عقل علم کے ذریعے سے، اہل بیت سے تمسک کے ذریعے سے مضبوط نہیں کرتے، آپ اس نظام سے بچ ہی نہیں سکتے۔ پوری دنیا میں حسن کا مقابلہ ہوتا ہے، اگر پارٹیسپیٹ 1000 خواتین ہیں اس میں، پھر ان 1000 میں سے 10 کو چنا جاتا ہے، پھر ان 10 میں سے 1 کو چنا جاتا ہے۔ مطلب دنیا کے حسین ترین چہرے وہاں جمع ہوتے ہیں، ان میں سے بھی حسین ترین چہروں کو جمع کیا جاتا ہے، پھر یہ جو سب سے حسین بنتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، پھر یہ شوبز میں جاتے ہیں، پھر ان کو ایز ایکٹر فلموں میں لیا جاتا ہے۔ اب جب یہ فلم میں آتا ہے، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی جو ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کو دیکھتی ہے، جب ان چہروں کو دیکھتی ہے تو اس کے ذہن میں ایک روڈ میپ بنتا ہے کہ معیار حسن کیا ہے، اس کے اندر حسرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب جب یہ جوان شادی کے لیے جاتا ہے تو وہ جو چہرے ہائے حرام اس کے ذہن میں ہے، ان چہروں کو ان سے کمپیئر کرنے لگتا ہے۔ ایران میں چند سینما کے ایکٹریسز نے بیوٹی اور سرجری کے آپریشن کروائے اور اپنے ناک کے آپریشن کروائے، پوری قوم کی لڑکیوں نے ناک کٹوا دیا۔ سیلیبریٹی میں کیوں کہتا ہوں خطرناک ہیں؟ وہ سیلیبریٹی مذہبی ہو، وہ سیلیبریٹی نوح خان ہو، وہ سیلیبریٹی سیاستدان ہو، وہ سیلیبریٹیز ایکٹر ایکٹریسز ہو، کیونکہ یہ رول ماڈل بن جاتے ہیں، پوری قوم ان کو فالو کرتی ہے۔ پوری دنیا میں کسی ملک میں اتنے بیوٹی سرجری آپریشن نہیں ہوتے جتنے ایران میں ہوتے ہیں، کیونکہ رول ماڈل کیا تھے؟ ایکٹر اور ایکٹریسز تھے۔ اب رول ماڈل جو کرے گا، جو نوجوان نسل ہے وہ کرتی ہے۔
آپ کے نوح خان جیسے کپڑے پہنیں گے، نسلیں پہنیں گی، کیونکہ بچے کس کو فالو کر رہے ہیں؟ رول ماڈل بنا دیا نا۔ کبھی کا سیلیبریٹی بڑی خطرناک، اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ 10 دھاگے پہنے، 15 دھاگے پہنے، جو ایکشن مارے پوری نسل اس کے پیچھے لگنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بجائے کہ شریعت کو فالو کیا جائے، سنت اہل بیت کو فالو کیا جائے۔ اب انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نیٹ ورک بنا رہا ہوں یا نیٹ ورک کو خراب کر رہا ہوں، میں قوم اور بچوں کے درمیان کوئی سنت حسنہ پیدا کر رہا ہوں یا کوئی بدعت پیدا کر رہا ہوں، ان کو اچھی عادتوں کی طرف لا رہا ہوں یا بری عادتوں کی طرف لا رہا ہوں۔ تو مولا قانون دے رہے ہیں، فرمایا نگاہ حرام اے جوان تمہارے وجود میں حسرت کو پیدا کرتی ہے، کیونکہ خواہش پیدا ہوگی، اور خواہش کو پورا نہ کر سکو گے تو مایوس ہو جاؤ گے، اور جب مایوس ہو جاؤ گے تو دین سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، پھر اللہ سے شکایتیں کرنا شروع کر دو گے، پھر انزائٹی، پھر ڈپریشن، پھر ڈاکٹر کے پاس، پھر مختلف نشوں میں، پھر مختلف چیزوں میں پڑ جاؤ گے، تمہاری زندگی کیا ہو جائے گی؟ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کیوں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس نیٹ ورک کا دار و مدار محبت ہے۔ آپ کو مولا حسین جوڑتے ہیں محبت کے ذریعے سے، پاک محبت، صاف محبت، ایک ایسی محبت جس میں نجاست کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، خلوص، ایثار، سبینے لگاتے ہو محبت میں نا۔ محبت کیا سکھاتی ہے؟ قربانی سکھاتی ہے۔ اپنی جیب سے پیسہ نکال کے امام حسین پہ لگانا قربانی ہے نا۔ اندھیرے راتوں میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے فرش عزا پہ بیٹھنا، یہ وقت کی قربانی ہے نا۔ ان راتوں میں نیند کم کرو، پھر جاب پہ بھی جانا ہے، کیا دے رہے ہو؟ قربانی دے رہے ہو نا۔ پیدل امام حسین کے حرم کی طرف جانا قربانی ہے نا۔ 5-5 6-6 لاکھ روپے خرچ کر کے بندہ کربلا کی زیارت کو جائے، کیا اس جوان کا دل نہیں کرتا سوئٹزرلینڈ چلا جائے؟ کیا اس کا دوسروں کی طرح دل نہیں کرتا ترکی ورکی کا ٹرپ لگا دے؟ لیکن دوسری نسلیں اپنے بچوں کو کہاں بھیج رہی ہیں؟ سیر و تفریح کے لیے ٹھنڈے اور نرم علاقوں میں۔ لیکن اس بچے کے اندر اتنی محبت آ گئی، کہتا نہیں پیسے جمع کر کے میں نے کہاں جانا ہے؟ حسین کے یہاں جانا ہے۔ کربلا پاؤں میں چھالے، گرمی کا نہیں، کیونکہ اس نیٹ ورک نے آپ کے دل میں محبت پیدا کر دی۔ اب فرمایا یہ محبت تجھے پاک بناتی ہے، کیونکہ محبت بڑی خطرناک ہے۔ محبت جہنم تک لے جاتی ہے، محبت جنت تک لے جاتی ہے۔